سے آپ نے بات کری، ابھی تک جتنے بھی خارجیوں کو واپس بھیجا گیا ہے افغانستان کے، تو باعزت طریقے سے ان کی واپسی ممکن بنائی گئی ہے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دونوں ممالک کے درمیان کسی ثالثی یا مشترکہ فورم کی ضرورت ہے؟ جی یہ ہمارے وہاں پر جو بارڈر کے سیکیورٹی فورسز ہوتے ہیں، دونوں کے پاس بھی کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ پھر جب بات اس سے بڑھ جاتی ہے تو پھر ہماری فورن منسٹری جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اس پر ان چیزوں کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز اور وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، حکومت پاکستان مل کر اس کے لیے ایک پالیسی بنائے گی اور اسی کی روشنی میں فیصلے کیے جائیں گے۔ بالکل سر، اگر ہم بات کریں کے پی کی تو وہاں پر مذاکرات کیے جاتے رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اس سے پہلے تھے تو ان کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ کہا تو یہی جاتا رہا تھا کہ مذاکرات کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے پھر سے دیکھا کہ جب بھی کوئی دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو اس میں افغانستان کے خارجی جو ہیں وہی سامنے آتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں پھر بالخصوص خیبر پختونخوا میں جتنی دہشت گردی کے واردات ہوتے ہیں اس میں افغانستان کے لوگ، وہاں کی تنظیمیں، چاہے وہ وہاں کی حکومت کی زیر سرپرستی ہو یا وہاں کی باغی ہو، لیکن ہمارے لوگوں نے جو قربانی دی ہے افغانستان کے لیے 40-50 سال، تو اس کا بدلہ ہمیں دہشت گردی کے بدلے میں ملا، دھماکوں کے بدلے میں ملا، ہمارے سیکیورٹی فورسز پر حملے، پولیس پر حملے، عوام پر حملے۔ تو ایسی چیزوں کو مطلب کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا، اور سمجھ سے بالا ہے یہ بات کہ جو لوگ، جو قوم، جو ملک آپ کی بھلائی چاہتا ہے، وہ آپ کے ملک میں امن چاہتا ہے، آپ وہاں پر حملے کریں۔ ایسے ڈبل سٹینڈرڈ کے ساتھ کتنا چلا جا سکتا ہے؟ جہاں تک بالکل مذاکرات کی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف ادوار میں پاکستانی حکومت کے ذمہ دار لوگ، وزارت خارجہ، وزیر خارجہ، فورن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، پاکستان کے نائب وزیر اعظم کا بھی دورہ افغانستان، جی یہ سارے مذاکرات ہی ہیں۔ لیکن بالکل، یہ مذاکرات کا مذاکرات جو ہی ہیں۔ ہمارے ساتھ مشیر وزیر اعظم کے پی اختیار ولی خان سر موجود ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گی، پوچھنا چاہوں گی آپ سے، کل سے جو ہم ان پرووکڈ فائرنگ کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں پاک افغان بارڈر پر، ڈیورنٹ لائن پر، یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ سارٹ آف پراکسی وار بھی ہے، انڈیا کرنا چاہ رہا ہے تھرو ٹی ٹی پی، افغان سرزمین کا سہارا لے کر۔ اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے اینالائز کر رہے ہیں؟ اور ہم سے کئی گنا بڑا ہندوستان فوجی طاقت کے حوالے سے، لیکن جس طرح اس نے بہت فوج غلطی کی اور پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑا رات کی تاریکی میں، اور اس کے بعد آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور ہماری فتح کو، افواج پاکستان کی فتح کو، پاکستان کی فتح کو، پاکستان افواج کی صلاحیتوں کو پوری دنیا مان رہی ہے۔ پاکستانی قوم تو ہمیشہ کی طرح پیچھے کھڑی تھی، کھڑی ہے، کھڑی رہے گی، کوئی تفریق نہیں پاکستانی قوم میں۔ لیکن جو غلطی اب افغانستان نے کی ہے یہ سمجھ سے بالاتر بالکل نہیں ہے۔ یہ پلاننگ کے تحت ہندوستان کی پراکسی جو ہے وہ افغانستان ہے، بالکل اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ سال ہر سال سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دہشت گردی اس وقت کے پی کے اندر یا بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے وہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے، ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے۔ بارہا حکومت پاکستان نے باور کروایا افغانستان کی حکومت کو کہ آپ باز آ جائیں، فلاں فلاں جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ کے دہشت گردوں کے جو ہے کیمپس ہیں ان کو بند کریں یا ہمارے حوالے کریں۔ جی لیکن افغانستان کیونکہ اس وقت چند ٹکوں کی خاطر وہ احسان جو پاکستانی قوم نے یہ بار بار حوالہ دیتے ہیں رشیا کا، ابھی کسی گورے سے پوچھ لیں، کسی اور سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا جب اس سے کوشچن کیا جاتا ہے مختلف جگہ پہ کہ آپ افغانستان والی وار جو ہے اس میں کیا ہوا، تو کہیں گے جی پاکستان، یعنی پاکستان کی وجہ سے رشیا کو شکست ہوئی۔ آج دنیا مان رہی ہے کہ پاکستانی افواج جو ہے دنیا کی بہترین افواج میں سے افواج ہے، اور ہم تو یہ نہیں چاہتے، نہ کسی سیولین کے لیے ہم مسئلہ پیدا کرنے چاہتے ہیں، نہ افغانوں سے ہماری کوئی دشمنی ہے، لیکن ہماری ہر اس افغان سے دشمنی ہے جو پاکستان کے اوپر دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بالکل جی اس کو ہم کسی صورت معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جس طرح افواج پاکستان نے 10 مئی کو 22 چوکیوں پہ ایل او سی کے اوپر قبضہ کیا،
اور پوری قوم نے ان کو سلوٹ پیش کیا. آج پھر میں اور میری پوری قوم نے جوانوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں جس نے 19 چوکیوں پہ قبضہ کیا اور وہ اپنی چوکیاں چھوڑ کے بھی بھاگے, اپنا اسلحہ چھوڑ کے بھی بھاگے. دیکھیں اس میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر سوئسائڈر جو ہے وہ 10 آتے ہیں, 10 پھٹتے ہیں, تو 6 اس میں سے اخوان نیشنل ہوتے ہیں انویسٹیگیشن کے بعد. جی 10 دہشت گرد آتے ہیں, 20 دہشت گرد آتے ہیں, تو جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے تو 12 اس میں سے اخوان نیشنل نکلتے ہیں. جی مجھے بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا یہ قصور ہے کہ 44 سال پہلے ہم نے آپ کو گلے لگایا. اس پاکستان کے اندر جائیدادیں پوری کراچی سے لے کے پشاور, کوئٹہ سے لے کے تافتان, کراچی تک آپ نے جائیدادیں خریدی. آپ مجھے بتائیں آپ نے یہاں بزنس کیا, کسی ایک پنجابی نے, کسی ایک سندھی نے, کسی ایک پختون نے, کسی ایک بلوچ نے آپ کو کچھ کہا ہو؟ کچھ نہیں کہا. ایون آپ کشمیر میں چلے گئے, آپ مری میں چلے گئے, ہر جگہ آپ گئے, لیکن ہر پاکستان. لیکن کیا ہوا جب ہماری باری آئی تو آپ کا نفرت بھرا, یہ صدیوں سے آپ کی نفرت پاکستان سے, جی وہ رویہ ہم نے دیکھا جب جرمن ایمبیسی سے جرمنی کے اندر اتار کر جھنڈے کو پاؤں تلے روندا گیا. جب ہندوستان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہوا آپ ہندوستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ تو کرکٹ کا مقابلہ تھا, جب جنگ ہوئی افغانستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. وہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا, آپ کی تو ساری ٹریڈ جو ہے, تجارت جو ہے, وہ پاکستان کے بغیر ممکن نہیں ہے. جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ دیکھیں یہ دہشت گردی ہم نے دنیا کے سامنے ثابت کی ہے, بالکل اور دنیا نے مانا ہے کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردی کی جنگ میں فرنٹ فٹ پہ کھیلا ہے, اور فرنٹ لائن پہ رہ کر اس نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا. ہمارے ہزاروں جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہوئے ہیں, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے ہیں, ہمارے سیولین شہید ہوئے ہیں. ہم نے ایک ایک یہ ذہن میں رکھے افغانستان. پھر میں کہہ رہا ہوں جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا, اس کو ذہن میں رہنا چاہیے, نہ پاکستان رشیا ہے تو نہ فلاں فلاں ہے. پاکستان افواج اس وقت دنیا کی 5-6 افواج میں سے نمبر 1 پہ آ رہی ہے, اور اس کی صلاحیتوں کو, اس کے شاہینوں کی صلاحیتوں کو آپ نے کیوں ازمایا؟ آپ نے ازما کر غلط کیا ہے. اب آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے جوانوں کی لاشیں روز اٹھائیں. یہ بالکل ممکن نہیں ہے. یہ ممکن اسی صورت ہو سکتا تھا جب ہم کمزور ہوتے, اور ہم کمزور ہوتے تو ہم 10 مئی کو خدا نہ خواستہ, میرے منہ میں خاک, ہمیں دشمن سے شکست ہوتی. ہم نے تو اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے. بالکل اس لیے افغانستان کے ساتھ ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں, میں نہیں چاہتا, ہم نہیں چاہتے کہ ہم تو ایسا ملک ہے جو ایٹامک پاور ہونے کے باوجود پیسفل ہے, ہمیشہ پیسفل رہا اور رہے گا, اور دنیا نے اس کو مانا ہے. لیکن آپ کی دہشت گردی کو بھی دنیا نے مانا ہے. جی اب بالکل دہشت گرد پاکستان میں آئے گا, یہ ممکن نہیں ہے. بالکل بالکل, اس کو ہم ممکن بنانے بھی نہیں دیں گے ان کو. وزیر ریلوے حنیف عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے.